السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مرکزی خیال کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکزی خیال دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اس لیے یہ لفظ مرکب ہے، جس کو انگلش میں کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں۔ مرکزی خیال لفظ مذکر ہے اور اسم بولا جاتا ہے۔ مرکزی خیال کا کیا مطلب ہے؟ مرکزی خیال وہ بنیادی خیال ہے جس کے گرد پوری نظم گھومتی ہے، یعنی سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تمام نظم کا تانا بانا اور اشعار اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں اور اسی عنوان کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً نظموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور نظم کے بنیادی تصورات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم 3 سے 4 لائنوں سے زیادہ مرکزی خیال نہیں لکھ سکتے۔ اس کے علاوہ مرکزی خیال میں اپنے پاس سے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے، جس طرح اشعار کی تشریح میں کرتے ہیں یا پھر سبق کا خلاصہ لکھتے وقت اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، بلکہ مرکزی خیال جتنا کم سے کم لائنوں پر مشتمل ہوگا اتنا ہی بہترین ہوگا۔ آئیے جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں شامل نظم حمد کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں، جو کہ مظفر وارثی نے لکھی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ ادا کر۔